اپنا حج عمرہ کے معلومات سے متعلق سعودی حضرات جتنی کتابیں حج عمرہ کرنے والے حضرات کو ہدیتاً یا تحفتاً پیش کرتے ہیں، آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، تقریباً تمام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جب آدمی آئے تو آ کر سلام عرض کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر سلام عرض کرے، اور آپ کے صاحبین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ جب آیا ہے تو ان کو بھی سلام عرض کرے۔ تو یہ جتنی کتابیں اس حوالے سے سعودی علماء نے شائع کی ہیں ان میں خاص طور پہ یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ فتاویٰ دارالافتاء سعودی عرب کے نام سے کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ بھی غیر مقلد حضرات نے، ان کا کتب خانہ ہے مکتبہ دارالسلام، انہوں نے شائع کیا فتاویٰ دارالافتاء سعودی عرب۔ تو سعودی عرب کے دارالافتاء کے فتاویٰ ہیں، اس میں خاص طور پہ اپنا صفحہ نمبر 177 ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہیں۔ یہ مختلف بڑے سعودی علماء کرام کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اور مکتبہ دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے، غیر مقلد حضرات کا یہ معتبر کتب خانہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب چھپی سعودیہ سے حقیقت الدعوت الشیخ کے نام سے، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ان کی دعوت کو مشکوک انداز سے پیش کرتے تھے، تو اس میں بہت ساری باتیں صاف کی گئیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور ان کی یہ زندگی شہداء سے بڑھ کر ہے، اور اس کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ جو آدمی ہمارے متعلق کوئی ایسی بات کہے جو ہم نے اس کتاب میں نہیں لکھی، اس پہ اللہ پاک کی بھی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اب غیر مقلد حضرات عقیدہ حیات النبی کا انکار کرتے ہیں، اور وہ حضرات عقیدہ حیات النبی کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر صلاۃ والسلام کے سما کے قائل ہیں، جبکہ غیر مقلد حضرات اس کے منکر ہیں۔ تو دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ دونوں ایک نہ ہوئے۔ میں تو تھوڑے حوالے پیش کر رہا ہوں، وگرنہ حوالہ جات تو بہت زیادہ ہیں۔